الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، مسجد اور وہاں نماز ادا کرنے کے لیے ایک ایسے لڑکے کی کہانی آپ کو بتائی جائے گی جس کو سن کر ہر ایمان رکھنے والا شخص سبحان اللہ کہہ اٹھے گا۔ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی اللہ والے پر کوئی مشکل آ جائے تو اللہ کیسے اپنے بندے کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہندوستان کے پنجاب میں رہنے والے ایک لڑکے کا ہے جس کی عمر تقریباً 3 سال ہوگی۔ یہ نوجوان 5 وقت کا نمازی تھا اور نماز کو ان کے مقررہ وقتوں پر ادا کرتا تھا، اور یہ کوشش کرتا تھا کہ 5 وقت کی نماز وہ مسجد میں جا کر ادا کرے، اور اسی وجہ سے اس کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ وہ نماز پڑھتا، ذکر کرتا اور پھر عبادت میں مشغول رہتا۔ اس نوجوان کا مسجد سے لگاؤ دیکھ کر گاؤں والے اور اہل علاقہ نہ صرف اس پر رشک کرتے تھے بلکہ اس کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ لڑکا سادہ، سمپل اور صاف زبان والا تھا، جو دل میں ہوتا وہی زبان پر ہوتا تھا، اس لیے گاؤں کے لوگ اس کے اخلاق کے دیوانے تھے۔ لیکن پیارے دوستو، اس کے علاوہ اس کا چھوٹا بھائی کافی زیادہ دنیا دار اور بہت ہی زیادہ لالچی قسم کا آدمی تھا۔ باپ کی موت کے اس کی یہ خواہش تھی کہ جو زمین اس کے بڑے بھائی کے حصے میں آئی ہے یہ اس پر قبضہ کر لے۔ اب وہ اس کی ہر وقت یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو چکمہ دے کر اس کی زمین کو ہڑپ لے، مگر وہ ابھی تک اس میں کامیابی نہ پا سکا تھا۔ پیارے دوستو، چھوٹے بھائی نے سوچا کہ میں اپنے بڑے بھائی کی سب سے پسندیدہ جگہ یعنی مسجد ہے، اگر میں اسے وہاں جانے سے روک لوں اور اس کے بدلے میں اس سے زمین مانگوں تو میرا کام بن سکتا ہے، اور یہ خود مجبور ہو کر زمین دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کے بھائی کو دنیا میں اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ مسجد ہے، اور وہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر مسجد جانا نہیں چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ آخر کار چھوٹے بھائی نے سوچا کہ میرا بھائی مسجد ضرور جائے گا تو کیوں نہ میں اسی بات کا فائدہ اٹھا لوں، اور پھر اس نے پلاننگ کرنا شروع کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے اپنے بھائی کو مجبور کر کے اس کے حصے کی زمین اپنے حصے میں کر لے۔ پیارے دوستو، زمین کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے مسجد میں چوری کی اور اس کا الزام اپنے بڑے بھائی پر لگا دیا۔ اگلے دن بڑا بھائی جب مسجد جانے لگا اور گھر سے نکلا تو اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا، تو اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے یہ محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ مسجد کی طرف بڑھتا گیا کیونکہ اس کی نماز کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی صورت میں میری جماعت چھوٹ جائے، اور جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہونے لگا تو پولیس نے اسے روک لیا اور اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور سوال کرنے لگا کہ مجھے مسجد میں جانے سے کیوں روکتے ہو؟ مجھے مسجد میں کیوں نہیں جانے دیتے؟ کیا وجہ ہے؟ پھر پولیس نے کہا کہ تمہارے اوپر مسجد کا قیمتی سامان چوری کرنے کا الزام ہے، اس لیے آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان لڑکا ہکا بھکا رہ گیا اور ڈر گیا، پھر پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہوا جو مجھ پر یہ الزام لگا دیا گیا ہے، اور یہ الزام کون لگایا ہوگا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جو لوگ وہاں ادھر ادھر موجود تھے سب جمع ہونے لگے اور یہ گواہی دینے لگے کہ یہ لڑکا تو بہت ہی نیک اور عبادت گزار ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا، یہ روزانہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ لیکن پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ الزام اسی پر لگا ہے کیونکہ اس کا سب سے زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے، اس لیے جو سامان چوری ہوا ہے وہ اسی نے چوری کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، وہ لڑکا پریشان ہو کر اپنی صفائی دیتا رہا، لیکن جب پولیس نے ایک بھی بات نہیں سنی تو وہ وہیں پر بیٹھ گیا اور اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ میری مدد کر، اس مشکل وقت سے اور اس جھوٹے الزام سے مجھے بچا لے۔
پیارے دوستو اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی آیا اور اسے الگ جگہ لے جا کر کہنے لگا کہ یہ سب میرا کیا دھرا ہے، تم اپنی زمین مجھے دے دو تو میں مسجد کا سامان دے کر تمہیں بچا لوں گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر تم سیدھا جیل جاؤ گے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بندر آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بندر کے ہاتھ میں وہی قیمتی سامان ہوتا ہے جو مسجد میں سامان چوری ہو گیا تھا۔ چھوٹا بھائی ایک دم پریشانی سے دنگ رہ جاتا ہے اور وہ پریشانی سے یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سامان تو میرے پاس تھا، آخر یہ بندر کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ فوراً اپنے گھر جاتا ہے اور چیک کرتا ہے تو وہ مسجد کا سامان وہاں پر موجود نہیں تھا۔ چھوٹا بھائی سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہی طاقت ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے۔ اس نے یہ پلان کیا تھا کہ وہ مسجد سے پورا سامان لائے اور لا کر اپنے گھر میں چھپا دیا تاکہ وہ اس کا الزام اپنے بڑے بھائی پر لگا کر اسے ڈرا کر اس کا زمین لے لے۔ لیکن اس سامان کو چوری کرنے کے بعد صرف میں ہی جانتا تھا کہ سامان کہاں پڑا ہے، اس کے علاوہ اس سامان کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا اور وہ سامان اب غائب ہو چکا تھا۔ پولیس کو وہ سارا واقعہ پتا چل گیا کہ سامان بڑے بھائی نے نہیں بلکہ چھوٹے بھائی نے چوری کیا ہے اور اپنے بڑے بھائی کی زمین لینا چاہتا ہے۔ اس کو فوراً ترنت گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ادھر بڑا بھائی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو انسان اللہ والا ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے اور پھر مختلف وسیلے بنا کر ان کی مدد کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے اور صحیح کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔